آمین آمین۔ اللہ کرے ہر برادری میں محبت ہو جائے، اللہ کرے ہر خاندان میں محبت ہو جائے۔ احباب، امام حسن سلام اللہ علیہ اور امام حسین سلام اللہ علیہ، جسے بھائیوں کا پیار سمجھ نہ آئے، محبت سمجھ نہ آئے، ان کو چاہیے کہ حسنین کریمین کی جوڑی کو دیکھ لیں، ان کو چاہیے کہ آپ کی آپس میں محبت دیکھ لیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اپنے بڑے ویر امام حسن سلام اللہ علیہ سے، فرمایا کرتے تھے بھائی حسن، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے اپنے بابا علی کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑے بھائیوں کی قدر ایسے کریں جیسے بابا کی قدر کی جاتی ہے، بڑے بھائیوں کی عزت ایسے کریں جیسے والد کی عزت کی جاتی ہے، اور بڑے بھائیوں کو چاہیے کہ چھوٹے بھائیوں سے محبت ایسے کریں جیسے اولاد سے محبت کی جاتی ہے۔ ان کی خوشی غمی ان کا خیال اس طرح رکھیں جیسے والد اولاد کا رکھتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے سارے بھائی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بھائی زیادہ لائق ہو، کوئی میری طرح نکما ہو، لیکن پھر بھی بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں فداک بأبی و امی یا رسول اللہ، آقا یا رسول اللہ، میں بڑی محنت سے مشقت سے گرمی میں روزی کما کے لاتا ہوں، رزق لاتا ہوں، گھر میں کھانا بناتے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے کما کے لاتا ہوں، میرا ایک بھائی ہے نکھٹو ہے، نکما ہے، کوئی کام نہیں کرتا، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے، لیکن جب ہم کھانا تیار کر لیتے ہیں، کمائی میری ہوتی ہے، محنت میری ہوتی ہے، میرا بھائی بھی دسترخوان پر ہمارے ساتھ آ جاتا ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کھاتا ہے، آقا یا رسول اللہ میرے لیے شریعت کا حکم کیا ہے، وہ میں اسے کھلاؤں یا نہ کھلاؤں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آخر شاہ فرمایا انما ترزقون بدعافائکم، فرمایا اگر مجھ سے سچی پوچھتے ہو جو تمہیں رزق ملتا ہے اسی نکمے کے صدقے۔ کیا بات کیا بات، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جس گھر میں کوئی ایک ایسا شخص ہو جو اپنے بھائیوں کے کمائی میں سے کھاتا ہو، خاندان میں کوئی ایسا شخص ہو، اس کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، کوئی سستی کوئی غفلت بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر ساری خوبیاں نہیں رکھتا، میرے نبی نے فرمایا اسے بوجھ نہ سمجھا کرو۔ فرمایا کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ اس کو رزق اس کے علم کی وجہ سے مل رہا ہے، کوئی سوچتا ہوگا اسے دولت اس کی محنت کی وجہ سے مل رہی ہے، کوئی سوچتا ہوگا اسے رزق اور دولت اس کی قابلیت کی وجہ سے مل رہی ہے، کوئی سوچتا ہوگا اسے رزق اس کی کاروبار کی وجہ سے اسے دولت مل رہی ہے، کوئی کس وجہ سے، کوئی نوکری کی وجہ سے سمجھتا ہوگا، کوئی اپنے تعلقات اور چلاکی کی وجہ سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما ترزقون بدعافائکم، فرمایا تمہیں جتنا بھی رزق دیا جاتا ہے زمین پر بسنے والے ضعیفوں، کمزوروں، یتیموں، مسکینوں کے صدقے دیا جاتا ہے۔ جو اپنے خاندان میں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں رب ان کی رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ جن کی کوئی مشکل، ایک وظیفہ لے لیں آج، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، جس کا کوئی ڈاکٹر علاج نہ کر سکتا ہو، جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہو، وہ بھی مایوس نہ ہو، اپنے خاندان کے کسی حقدار کی چپکے سے مدد کر دے، رب اس کی ہر مشکل آسان کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کے حقدار کوشش کریں، سوچیں ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے میری برادری میں، میرے خاندان میں، میری فیملی میں کون ایسا ہے جس کی میں تھوڑی بہت مدد کر سکتا ہوں۔ بس جس کو یہ موقع مل جائے وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مشکلیں آسان کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تکلیفیں دور کر دی۔ امام حسن سلام اللہ علیہ آپ کو زہر دے دیا گیا۔ آپ کو بتاتا ہوں بھائیوں کا پیار کیسے ہوتا ہے۔ یہ حدیث آپ کو اس لیے سنائی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی سے دور ہو رہے ہیں، برادریاں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اور قوم بکھری ہوئی ہے، کہیں سیاسی
مخالفت کہیں مسلکی، کہیں قومی، کہیں لسانی، کہیں کاروباری، کہیں رشتے نہ ہونے کی وجہ سے مخالفتیں، آؤ ان میرے نبی کا پیغام بھی یہی ہے اور آل نبی اولاد علی کا پیغام بھی یہی ہے کہ چھوٹے بڑے گھاٹے نفع ہوتے رہتے ہیں لیکن رشتے توڑنے نہیں ہیں، رشتے جوڑنے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت القاطع، فرمایا جو رشتے توڑتا ہے چھوٹی موٹی بات پر کہہ دیتا ہے جی مرضی ختم، برادری ختم، فلاں ختم، بھائی چارہ ختم، بہن بھائی والا سلسلہ تعلق ختم، میرے نبی نے فرمایا جنت اس کے لیے نہیں ہے، جنت اس کے لیے ہے جو گھاٹا برداشت کر کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسن سلام اللہ علیہ، آپ کو زہر دے دیا گیا، کتنا بڑا ظرف ہے۔ آل نبی کا پیغام کیا ہے، سبق کیا ہے؟ اپنے نانا کی امت کے لیے وقت قریب تھا، وقت شہادت قریب تھا، اپنے بھائی حسین کو بلایا۔ اس موقع پر یہ نہیں وصیت کی جاتی اولاد کو، یہ نہیں کہا جاتا کہ میں مر جاؤں تو فلاں کو نہ آنے دینا، فلاں کو نہ آنے دینا۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، شریعت نے کسی کو حق نہیں دیا کہ اپنے جنازے سے کسی کو روک سکے، اس لیے کہ جنازہ فرض کفایہ ہے، عبادت خدا کی ہے، یہ بندے کی عبادت تھوڑی ہو رہی ہے۔ جو بندہ روک دے کہ یہ میرے جنازے میں آئے نہ آئے، وہ تو دعا دینے آ رہا ہے۔ خدا کے بندے، رب نے کسی کو یہ حق دیا ہی نہیں ہے کہ کسی کو جنازے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم لوگ بولے نت نئی فرمائشی، ہم تقریریں سننا چاہتے ہیں لیکن جو دین بتاتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شریعت کسی کو حق نہیں دیتی کہ جنازے سے روکیں، مرضی ختم کریں، رشتے توڑیں، آگ کریں، شریعت اجازت نہیں دیتی، دین اجازت نہیں دیتا، قرآن اجازت نہیں دیتا۔ امام حسن نے فرمایا حسین بات سنو، مجھے زہر دے دیا گیا ہے، اور جس نے دیا وہ غیر نہیں تھا، گھر کا ہی فرق تھا۔ فرمایا حسین تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ امام حسین عرض کرنے لگے بھائی حسن کیسی بات کر رہے ہو، مجھے تو جب بابا علی کی یاد آتی تھی آپ کا چہرہ تک یہ اپنے دل کو سکون دے دیتا تھا، آپ کی زیارت کر کے مجھے حوصلہ ہو جاتا تھا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا بھائی حسین زیادہ وقت نہیں ہے، جام شہادت نوش کر چکا، ابھی دیدار رسول اور دیدار خدا سامنے ہے، بس آپ میرے ساتھ وعدہ کرے کہ وصیت کرنا چاہتا ہوں، وصیت پوری کرو گے؟ امام حسین نے فرمایا بھائی حسن آپ حکم کریں، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا جملے پر غور کرنا، آل نبی سے پیار کرنے والوں، اولاد علی سے پیار کرنے والوں، آل نبی اولاد علی کے نام پر سبیلیں پینا، لنگر کھانا بڑا آسان ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ امام حسن نے فرمایا بھائی حسین میری وصیت یہ ہے، جس نے مجھے زہر دیا ہے مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے، وصیت یہ ہے میں نے اسے معاف کیا ہے۔ معاف کرنا آل نبی کی سنت، معاف کرنا اولاد علی کی سنت، معاف کرنا خود تاجدار کائنات کی سنت، معاف کرنا پیارے آقا کے پیارے صحابہ کی سنت، معاف کرنا ولیوں کی سنت، معاف کرنا غوث قطب ابدال کلندر کی سنت، معاف کرنا صاحبان ایمان کی سنت۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے نہ کیا کرو، رشتے توڑے نہ کرو، رشتے جوڑا کرو۔ میں نے معاف کیا۔ امام حسین سلام اللہ علیہ آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے، فرمانے لگے بھائی حسن یا تو پتہ نہ چلتا، جب پتہ ہی چل گیا ہے پھر معاف کیوں کرتے، انہیں سزا نہ دی جائے؟ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے اگر سزا دیں گے تو کیا ہوگا، ایک جان لے لیں گے، سر قلم کر دیں گے، اور کیا ہوگا، لیکن اگر معاف کریں گے رب قیامت کے دن جو اجر دے گا وہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ سودا فائدے کا ہے، سودا فائدے کا کرنا ہے تو رب سے سودا کرنا ہے۔ کسی شخص کی جان لے لی تو ہمیں کیا ملے گا، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احباب ایک حدیث مبارکہ سنو، یہ چونکہ اب نفسا نفسی کا دور ہے، ہر طرف ٹوٹ پھوٹ ہے، ہر طرف حسد، بغض، انا،
اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کوئی تو ہو جو اس نفرتوں کے دور میں محبت کی بات کرے، سبحان اللہ، کوئی تو ہو جو پیار کی بات کرے۔ ہر کوئی ایک گھڑی میں چٹکی میں رشتے ختم کرنے کے لیے تیار ہے، بھائی بھائی سے دور ہے، اولاد والدین سے دور ہے۔ کوئی تو ہو جو جوڑنے کی بات کرے، سبحان اللہ، کوئی تو ہو جو صلہ رحمی کی بات کرے۔ میرے نبی نے فرمایا، حدیث مبارکہ سنو، تاجدار کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کسی کا رشتہ دار نے حق مار لیا، یہ حقدار تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے ساتھ غصہ کیا گیا، اس کو تڑپایا گیا، ستایا گیا، پھر بھی اس نے کہا تو نے کیا تو میرے ساتھ ظلم ہے، لیکن کیا کروں، تو میرے نانا کی اولاد سے ہے، تو میرے دادا کی اولاد سے ہے، تو میرے رشتہ داروں میں سے ہے، جا نبی کے حکم کی تعمیل میں، شریعت اسلام کی پاسداری میں، قرآن اور دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے میں حقدار ہو کر کے بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ پتہ ہے اسے انعام کیا ملے گا؟ پتہ انعام کیا ملے گا؟ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ حدیث غور سے سنا، قیامت کا دن ہوگا، گرمی معیشت زور پر ہوگی، سورج آگ برسائے گا، زمین انگارے کی طرح گرم ہوگی، پسینے کی بجائے چربی پگھل رہی ہوگی، لوگ کھولتے ہوئے اس پانی میں پیپ میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اتنے میں رب کعبہ فرمائے گا، فرشتوں جی رب ذوالجلال، فلاں 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 ملک صاحب کو، فلاں خان صاحب کو، فلاں حاجی صاحب کو پکڑ کے لے آؤ، انہیں گرمی نہ لگے، میرے عرش کے سائے کے نیچے بٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کی مہک آ رہی ہے، جنت کے پھل اور میوے میرے عرش کے سائے کے نیچے رکھ دو، کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں سوائے اللہ کے عرش کے۔ رب فرمائے گا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، وہاں جنت کے پھل اور میوے رکھ دو، دسترخوان بچھا دو، فلاں 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 کو، ملک صاحب حاجی صاحب کو وہاں لا کے بٹھا دو۔ فرشتہ کہیں گے مولا حساب تو ہو لینے دے، ابھی حساب نہیں ہوا۔ رب فرمائے گا ان کو لے آؤ، میں نے ان کا حساب لینا ہی نہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں نے کیا ان کا بات، حساب لینا ہی نہیں ہے، لینا ہی نہیں ہے۔ ہے کوئی جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ اللہ کرے میں بغیر حساب کے بخشا جاؤں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقین کرو حساب اوکھا ہے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیا شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون میں جو منہ کالے۔ لوگوں حساب مشکل ہے، حساب مشکل ہے۔ رب نے فرمایا فرشتوں اسے پکڑ کے لے آؤ، انہیں بٹھاؤ دسترخوان پر۔ میرے استاذ مکرم حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العلیاء فرماتے ہیں اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب ہے۔ 50,000 سال کا قیامت کا دن کسی کے لیے عذاب ہے اور کسی کے لیے مہمان نوازی ہے۔ دسترخوان بچھا کے جنتی کھانے لگا کے ان کی دعوتیں کی جا رہی۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی میدان محشر میں حساب کے لیے تڑپ رہے ہیں، قطاروں میں لائن میں کھڑے ہیں، اور کوئی عرش الہی کے سائے میں ٹھنڈی ہوا میں جنت کے کھانے کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، رب فرمائے گا میں نے ان کا حساب نہیں لینا۔ فرشتہ کہیں گا مولا ان سے بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے عمل والے ابھی کھڑے ہیں قطار میں، ان کا حساب نہیں ہے۔ رب نے فرمایا ان کا حساب نہیں لینا۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، غور کرنا، توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ حقدار تھا، اس کا حق مارا گیا تھا، اس پر ظلم ہوا تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے رشتہ داروں کو بغیر حساب، بغیر کتاب کے، بغیر لکھے کے، حقدار ہو کے بھی میری رضا کی خاطر اس نے معاف کر دیا، حساب نہیں لیا۔ بندہ ہو کر حساب نہیں لے رہا، میں رب ہو کر حساب کیسے